السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، تقویۃ الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات چل رہی تھی شرک سے بچنے کے تعلق سے، اور اس سے متعلق چند آیات اس سے پہلے والے دروس میں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج کے درس میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ چنانچہ مؤلف فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی سورہ انبیاء میں، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، مگر کہ اس کو یہی حکم بھیجا کہ بے شک بات یوں ہے کہ کوئی ماننے کے لائق نہیں سوائے میرے، سو بندگی کرو میری، سو بندگی کرو میری۔ یعنی یہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت بیان کی کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، ان تمام کو ہم نے یہی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میرے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، اور میری ہی عبادت کرو۔ تو توحید کا حکم یہ تمام انبیاء، جو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے، ان تمام نبیوں کو اسی توحید کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں۔ اور یہاں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے، کہ وہ اس لیے بھیجے گئے تھے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کی عبادت سے متعلق لوگوں کو بتلائیں۔ اور یاد رہے، یہ عبادت میں توحید کی دلیل ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے۔ اور یہی انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تھا کہ لوگوں کے اندر جو اس تعلق سے خرابیاں پیدا ہو چکی تھی، وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کی عبادت کی طرف چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے بزرگوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک کر لیا تھا، اور جس طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہیے، اسی طرح سے انہوں نے اپنے انبیاء یا اپنے اولیاء اللہ وغیرہ وغیرہ کو بھی عبادت میں شریک کر لیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی کی صفائی ستھرائی کے لیے، توحید کے اندر نکھار لانے کے لیے جتنے بھی انبیاء آئے، انہیں اسی کا حکم دیا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں، اسی کی عبادت کریں، اسی کو رب مانیں، اسی کو معبود مانیں، کسی اور کو معبود نہ بنائیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ اصل مقصد ہے۔ فائدے میں بیان کرتے ہیں، یعنی جتنے پیغمبر آئے سو وہ اللہ کی طرف سے یہی حکم لائے ہیں کہ اللہ کو مانے اور اس کے سوائے کسی کو نہ مانے۔ نہ مانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عبادت کے لائق کسی اور کو نہ مانے، اللہ ہی کو عبادت کے لائق مانے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کو عبادت کے لائق نہ مانے۔ یہ ہے اصل میں اس جملے کا مطلب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک سے منع
اور توحید کا حکم سب شریعتوں میں ہے، یعنی سب رسولوں نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ شرک سے بچیں، سو یہی راہ نجات کی ہے، یعنی اسی میں نجات مضمر ہے۔ کوئی آدمی شرک سے بچتا ہے اور توحید کو فالو کرتا ہے، توحید کے مطابق اللہ رب العالمین ہی کی صرف عبادت کرتا ہے، تو یہی آدمی حقیقت میں کامیاب ہونے والا ہے۔ اور جو آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے یا اسی طرح سے دوسروں کی عبادت کرتا ہے، تو یہ ساری راہیں یا یہ سارے طریقے غلط ہیں، اس کے سوائے سب راہیں غلط ہیں۔ آئی بات سمجھے؟ تو یہ آیت کریمہ ہمیں اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان فرمائی، چنانچہ کہتے ہیں وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ وانا منہ بریء۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا، کہتے ہیں مشکات کے باب الریا میں لکھا ہے کہ مسلم نے ذکر کیا کہ نقل کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بیان کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اللہ نے، یعنی حدیث قدسی جس میں اللہ کے نبی یہ کہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا کہ اللہ رب العالمین کی جانب اس کی نسبت کی جائے۔ تو فرمایا اللہ نے کہ میں بڑا بے پرواہ ہوں، اغنا، اس میں تفصیل ہے، میں بڑا بے پرواہ ہوں ساجیوں میں، ساجے سے، ساجیوں میں، شرکا میں، شرک سے میں بڑا بے پرواہ ہوں۔ جو کوئی کرے کچھ کام کے ساجی کر دے، یعنی جو کوئی کرے کچھ کام کے ساجی کر دے، اس میں میرے ساتھ اور کسی کو، یعنی کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی ساجی کر دیتا ہے، کسی اور کو بھی شریک کر دیتا ہے، سو میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو، یعنی میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، اور اس کو اور اس کے ساجی کو، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے ساجی کو بھی، اور میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے بیزار ہوں۔ اور اللہ رب العالمین جس سے بیزار ہو جائے پھر کیسے وہ نجات پا سکتا ہے؟ یعنی جس سے اللہ رب العالمین بیزار ہو جائے تو اس کے لیے نجات کے سارے دروازے بند ہو جائے۔ آئی بات؟ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کر لینا، اس سے اللہ رب العالمین سخت بیزار ہو جاتا ہے اس بندے سے جس نے شریک ٹھہرایا ہے۔ فائدے کے تحت لکھتے ہیں یعنی جس طرح اور لوگ اپنی مشترک چیز آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز مشترک ہے تو اسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کر لیتے، سو میں یوں نہیں کرتا، یعنی میں ایسا نہیں کرتا ہوں کہ میں چیزوں کو تقسیم کر لوں لوگوں کے درمیان میں جو میرے لیے کی جا رہی ہیں، میں بے پرواہ ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں بے پرواہ ہوں، بلکہ جو کوئی کچھ کام میرے واسطے کرے اور غیر کو بھی اس میں شریک کر دے، یعنی اگر کوئی آدمی ایسا ہے کوئی کام میرے لیے کرتا ہے اور اسی طرح سے دوسرے کو بھی اس میں میرے ساتھ شریک کر دے، سو میں اپنا حصہ بھی نہیں لیتا، تو ایسی صورت میں اپنا حصہ بھی نہیں لیتا ہوں بلکہ سارے کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بیزار ہو جاتا ہوں، یعنی اس سے اپنا حصہ بھی ختم کر دیا اور جو اس نے کیا اس سے میں بیزار، اس کے شرک سے میں بیزار ہو جاتا ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص ایک کام کرے اللہ کے واسطے
پھر وہی کام کرے اور کسی کے واسطے، اس پر شرک ثابت ہوتا ہے، یعنی اس سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مشرک جو عبادت اللہ کی کرے وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں، بلکہ اس سے بیزار ہے، یعنی کسی اور کو شریک کر کے اگر اللہ کی بھی عبادت کی جا رہی ہے تو اللہ رب العالمین ایسی عبادت سے جو اس کے لیے کی گئی ہے اس سے بھی اللہ رب العالمین بیزار ہے اور بے پرواہ ہے، اس کی فکر اللہ رب العالمین کی، اس عبادت کی ضرورت اللہ رب العالمین کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی کو اپنی عبادت میں شریک نہیں کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ قرآن کی آیت اور اسی طرح سے حدیث یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا عبادت میں یہ شرک ہے۔ ایسے کرنے سے اللہ رب العالمین سخت ناراض ہو جاتا ہے، اور ایسا کرنے والا آدمی جو اللہ کے لیے عمل کیا ہے اللہ رب العالمین اس عمل کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے، بلکہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس سے بری ہے اللہ رب العالمین، اور جس سے اللہ رب العالمین بری ہو جائے تو اس کے لیے نجات کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور ایسا آدمی نجات نہیں پاتا ہے، وہ شرک پر ہے، اور شرک کی جو سزا ہے جس کو ہمیشہ کا جو جہنم ہے وہ اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آئی بات میں لہذا ہمیں شرک سے بچتے رہنا چاہیے، اس سے بچنے کی توفیق اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک جیسے گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے، تمام مسلمانوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید پر کاربند کرے۔ آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔